بنیادی طور پر یہ ایک روزہ دورہ جو ہے وہ جیسے روٹین میں پرائم منسٹر آتے ہیں، اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے منشور کے مطابق ان کی پریورٹیز کے اوپر جو کام ہے عوام کی ویل بینگ کے لیے، فلاح و بہبود پہ، ان کے اوپر ہم کہاں پر پہنچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے لیے مزید پریشانیاں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو صرف یہی تھا کہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک دم ایک چابی چڑھی اور لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگ گئے۔ فضل الرحمان صاحب بھی واپس جاب پہ آ گئے، مریم صاحبہ بالکل سائلنٹ موڈ پہ۔ ہم آپ کو بتاتے تھے، آپ اکثر کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ الگ ہیں، سوال کرتے ہیں یہ الگ ہو گئے، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اکٹھے ہیں جب یہ الگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں مریم اور چچا میں بڑی سخت لڑائی ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں نہیں، وہ بھی نورا کشتی ہے، وہ بھی دکھانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ سب چور ہیں، اور چور جو ہوتے ہیں جب ان کے انٹرسٹ کی بات ہوتی تو وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ اندر سے ایک ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اندر سے پسند نہیں کر رہے ہوتے وہ، لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اگر وہ اکٹھے ہوں گے تو وہ لا انفورسمنٹ سے، عدالتوں سے، سزاؤں سے بچ سکیں گے۔ اگر وہ الگ الگ ایک دوسرے سے لڑیں گے تو پھر جو ان کا پورا مافیا کا سسٹم ہے وہ ویکر ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے جب جب ان کے اوپر فرد جرم لگیں گی، احتساب کا پھندا ان کے اوپر تنگ ہوگا، تو آپ دیکھیں گے ایک دم آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کو گھسیٹ گھسیٹ کے تیتر کھلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو نظر آئے گا گھسیٹ گھسیٹ کے ایک دوسرے کو یہ کھانے کھلا رہے ہیں اپنے گھروں پہ، گھسیٹ گھسیٹ کے عزت دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور اسی طریقے سے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا اسلام آباد، وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، وہ اپنے لیے کوئی تھوڑا سا فٹ ورک کر کے نا جگہ بنا رہے ہیں۔ جیسے وہ جگہ بناتے تھے، مریم صفدر صاحبہ ٹویٹ کر کے، کسی نہ کسی کو لانچ کر کے، کسی کو گالی دے کے وہ ایک دم اس ماحول کو خراب کر دیتی تھی۔ لیکن اب چچا پہ اور جو کزن ہے اس کے اوپر کیونکہ فرد جرم ہونے جا رہی ہے اور وہ چوری کی ہے، اور اگر یہ ہو گئی تو یہ رواج پڑ جائے گا یہاں پر انصاف ہونے کا، تو آپ نے دیکھا مریم صاحبہ بھی مکمل سائلنٹ موڈ پہ ہیں۔ تو جب جب ان کی کرپشن کے کو پکڑے جانے کا موقع آئے گا، آپ دیکھیں گے یہ سائلنٹ موڈ پر فوری طور پر لگ جائیں گے۔ اب آنے والے دنوں میں آپ کو ہم اور خوشخبریاں دیں گے کہ لوٹی ہوئی اور بہت ساری دولت جو ہے وہ ان ارتھ ہو رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی وہ کدھر گیا پیسہ جو آپ نے واپس لینا تھا؟ ابھی تک کو تقریباً 550 ارب تو نیب ریکور کر چکی ہے۔ اب آپ کہیں گے 550 ارب کا عوام کو کیا فائدہ؟ یہ 400 ارب کا ہیلتھ کارڈ ہے، اگلے 3 سال میں، نہیں چوروں سے لوٹے ہوئے پیسے سے ہی آپ کو دیا ہے۔ اگر وہ ریکور نہ ہوتے تو ہم تو نوٹ نہیں چھاپ رہے، ہم تو ملک کو مقروض نہیں کر رہے جیسے یہ کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ 550 ارب نہ آتا حکومت کے پاس تو یہ 400 ارب کا ہیلتھ کارڈ حکومت کہاں سے دیتی؟ تو جیسے جیسے ان چوروں سے ہم پیسہ ریکور کریں گے ویسے ویسے عوام کو سہولت ہم زیادہ دیتے جائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے جو ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی چند دن پہلے، انہوں نے چائے کی پیالی کے اندر طوفان برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد جب چودھری مونس علائی نے بڑی منجھی ہوئی سیاست کی، میں یہ کہوں گا بڑے رائٹ ٹائم پہ، آپ کو پتا ہے کرکٹ میں اور سیاست میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر بال کو بلہ ٹائمنگ پہ لگ جائے، اور اسی طریقے سے اگر سیاست میں حکمت عملی اور بیان ٹائمنگ پہ دے دیا جائے تو بال ہمیشہ رستے سے باہر جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بیماری کے بہانے، مزاج پرسی کے بہانے، یہ ایک پنجاب کے بہت ہی معتبر خاندان، ایک بہت ہی سیاسی قد اور کاٹ کا جو خاندان چودھری برادران کا ہے، یہ ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اپنا جو کنفیوژن پھیلانے کا فارمولا ان کا ہے یہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے اس کا جواب دیا، اپنی خاندانی وفاداری کا مظاہرہ بھی کیا، یہ بھی بتایا کہ وہ کمٹمنٹ پہ پورا اتریں گے جو انہوں نے کی ہے، اور انہوں دا مکو بھی ٹھپ دیتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیاسی بات چیت نہیں ہو رہی، ان کے جو افلاطون ہیں انہیں مسئلہ ہے تماشے پہ، کہ مونس علائی نے تماشا کیوں کہہ دیا ہے۔ اور بھائی انہوں نے آپ کے گھر آنے کو تماشا نہیں کہا تھا، جو آپ باہر تماشا لگا رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ اس کے اندر سے تماشا نکال رہے ہیں، انہوں نے ایک عمومی بات کی تھی، کسی پہ خاص بات تو نہیں کی تھی۔ آپ کی چور کی داڑھی میں تنکا، آپ کو فوراً تکلیف شروع ہو گئی کہ تماشا لگ گیا ہے۔ تو یہ احسن اقبال صاحب یہ جواب دیں کہ انہیں کون سا تماشا کہاں برا لگا ہے اور کیا لفظ استعمال کریں آپ کی ہیرا پھیری، آپ کی جھوٹ، آپ کی فریب کاری اور آپ کی لوٹ مار پہ۔ اور دوسری بات، میں ایک دفعہ پھر لاہور سے شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا،
حمزہ شہباز کا، جنہوں نے اس ملک کے چپڑاسیوں کو بھی ارب پتی کر دیا ہے. غریب کی خدمت ایسے ہی تو نہیں کی جاتی نا، غریب کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو پورا زور لگانا پڑتا ہے. تو ملک مقصود چپڑاسی جو ہے اس کے اکاؤنٹ سے جو 4 ارب نکلا تھا، اس کے لیے میں پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کر چکا ہوں. دیکھتے ہیں وہ اب اس پہ کیا کرتے ہیں. میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ جیسے تمغہ ڈفرنٹ ہوتے نا حسن کارکردگی، اس طرح ایک تمغہ رکھا جائے ان کے لیے، جو یہ نت نئے طریقے دریافت کرتے ہیں لوٹ مار کے، چوری کے. اور بیچارے چپڑاسی جس کی 9,000 تنخواہ ہے، اس کو انہوں نے 4 ارب اس کے اکاؤنٹ میں ڈال کے نکال لیا. اور میں نے پہلے بھی بار بار کہا کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کا ووٹ نون لیگ کا ہو جاتا ہے. اب مسرور انور بیچارے فوت ہو گئے تھے، ان کے اکاؤنٹ میں سے یہ پیسے نکال کے شہباز شریف صاحب اپنی بیگم کے لیے گھر لیتے رہے، گاڑیاں لیتے رہے. تو جو مردے ہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں ہیں، جو نہیں پیدا ہوئے وہ بھی ان کے کھاتے میں ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کے تو یہ ویسے ہی بورے شورے غائب کر لیتے ہیں. تو یہ والا جو طریقہ کار ہے وہ درست ہوا. تیسری بات، کے پی کے میں آپ نے دیکھا ہم نے بالکل پہلے مرحلے میں نقصان اٹھایا، کیونکہ ہم نے